آپ کو سامنے آ رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اہل عرب کے حکمرانوں کو ہے ٹچ احساس ہے کسی حکمران کو بھی احساس نہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے نبی سے کس نے کاٹ دیا. یہ امت آپ نے نبی سے دور بے حس ہو گئی. یقین فرمائیں عید کی مبارکباد دینے میں نے کسی کو میسج نہیں کیا عید مبارک. حالانکہ ٹھیک ہے شرم سوال میرا دل نہیں کیا. یقین فرمائیں ایک دکھ ہے دل پر یار. کیا فلسطین کے اندر حالت دے کر ابھی بھی عید منانے کو دل کرتا ہوں. میں کہیں نہیں کہ اپنے گھر آ دل نہیں کرتا یار. ایک مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. ایک مومن پر غم ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے ہمارے بھائی پر کیا. اور یہ ہم باجے بجائے جا رہے ہیں, شرابیں پی جا رہی ہیں, ہوٹلنگ ہو رہی ہے, ون فیلنگ ہو رہی ہے. نوجوانوں میرے کریم آقا غلاموں کو بھی احساس پیدا کرو یار. ہوا کیا ہم پستول پکڑ کے تو وہاں نہیں جا سکتے, مجبور ہیں. یہاں تو ہمدردی کر سکتے ہیں, یہاں تو احساس دل میں لا سکتے ہیں. یا اللہ ہمارے بھائی, یا اللہ تو کرم. تو یہ ایمان احساس پیدا کرتا ہے. ایمان بندے کو ذمہ دار بناتا ہے. ایمان بندے کو صحیح بناتا ہے. تو حضور سے جب تک اس امت کا تعلق جڑا رہا, امت عروج پہ ہی. جب تعلق توڑ دیا گیا تو مرسلین. اب حضور سے محبت اور قلب کا تعلق دیکھو. یہ بخاری شریف کے اندر ہے. جب صلح حدیبیہ کے دن مسلمان 1500 صحابہ آئے تو حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے مسلمانوں کو روک لیا. اب عروہ بن مسعود کو جاسوسی کے طور پہ بھیجا کہ آپ جا کر پتہ کرو کہ مسلمان جو ہیں یہ کیا ہتھیار لے کر آئے, ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے. تو عروہ بن مسعود گئے, انہوں نے حالت دیکھی مسلمانوں کی. آگے اپنے سردار مکے کے سرداروں کافروں کو کہا, اے مکے کے کافروں تم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہماری فتح کی علامت کیا تھی, ہمارے عروج کا سبب کیا تھا, اس حدیث میں یہ بھی. اب عروہ بن مسعود کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, جاسوسی کے طور پہ گئے, آگے بتایا آگے اے مکے کے کافروں تو مسلمانوں سے لڑائی نہیں کر سکتے. اب مکے کے کافروں نے کہا ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے. کس بات بولتے پہ کہہ رہے ہیں اسلحہ زیادہ ہے, تلواریں زیادہ ہیں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اسلحہ نہیں ہے, تلواریں نہیں ہیں, لیکن جو اسلحہ میں ان کے پاس دے کے آیا ہوں اس جیسا اسلحہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ. اب سنوں نے کیا وجہ بتائی, فتح یابی مسلمانوں کے عروج کا سبب کیا بتایا. اب دیکھو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے نمازیں بھی پڑھی, تلاوت قرآن بھی کیا ہوگا, اللہ کا ذکر بھی کیا ہوگا, تو قیام جو کیا ہے نا 2 دن. لیکن جاسوس نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ وہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں, اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں, لہذا اللہ کو یاد کرنے والے شکر بھی کرتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں. ان کے پاس تسبیح بڑی لمبی لمبی تھی, یہ بات نہیں ہوتی. ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر تھی, یہ بات نہیں. وہ بڑے پرہیزگار ہیں, پرہیزگاری کا تذکرہ بھی نہیں کیا. مسلمانوں کی عبادت کا ذکر نہیں کیا, مسلمانوں کے اعمال کا ذکر نہیں کیا. آج سنو کس چیز کا ذکر ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا جب ان کا نبی محمد مصطفیٰ مبارک گراتا تو صحابہ زمین پر نہیں آنے دیتے تھے, اپنی ہتھیلیوں کی فرش بنا لیتے تھے, اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے تھے اور پھر اس کو مس کرتے, اپنے چہرے پر ملتے. جس صحابی کو نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اس کو چوم لیتا تھا. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے حیدری, نعرے غوثیہ, یا غوثیہ, 5 نعرے پیندنی, 1.25 لاکھ نعرے حیدری, یا علی. اس نے کہا میں نے دوسرا عمل یہ دیکھا کہ ان کا نبی محمد جب وضو کرتا تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اپنے ہاتھوں کا فرش بنا لیتے تھے. میں نے یہ دیکھا حضور جب زلفیں کٹواتے تھے تو اللہ کی قسم ایک بار بھی زمین پر نہیں آتا تھا, صحابہ جھولیوں میں لے لیتے تھے. سبحان اللہ. پھر آپس میں تبرکن تقسیم کرتے تھے, برکت کے لیے سب کو باندھتے تھے. میں نے دیکھا جو حضور کے لب مبارک اگر حضور کا دعا دہن اگر زمین پہ آتا تو گرنے نہ دیتے, حضور کے وضو کے پانی کا حیا کرتے. جو محمد کا اتنا حیا کرتے ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتے. فتح اس لیے یقینی ہے کہ یہ ایمان ہے ان کا, جو
ظہور کی کہ وہ اپنے نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں. مسلمان اپنے نبی کا حیا بڑا کرتے ہیں. مسلمان اپنے نبی سے جڑ اتنا گئے ہیں کہ حضور کا ادب، حضور کی تعظیم ہر سے زیادہ کرتے ہیں. یہی تعظیم، یہی ادب ان کو ہر میدان میں فتح یاب کروا دیتا ہے. سبحان اللہ. بس مسلمانوں یہ ہے ہمارے عروج اور زوال کی داستان. جب تک مسلمان حضور کے لواب دہن کا بھی ادب کرتے تھے، حضور کی نرائن شریف کا بھی ادب کرتے تھے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھو حضور کا ادب کتنا کیا جاتا ہے. آپ بھی نماز پڑھنے آتے، میں بھی نماز پڑھنے آتا ہوں. جب سرکار مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتے تو دونوں دروازوں کے کونوں پر ایک دروازے پر حضرت عمر فاروق اعظم اور دوسرے دروازے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. حضور کے لیے دونوں کھڑے ہو جاتے. مقصد کیا تھا؟ اب سنو مقصد کیا تھا. حضور جب اپنے گھر سے نکلتے، مسجد میں داخل ہوتے، اپنی نرائن شریف نیچے اتار کے مسجد میں چلے جاتے. دونوں صحابی حضور کی نرائن پر جھپٹ پڑتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور نہیں سمجھے یار آپ ابھی سوچو اس بات. اتنا ادب ہے کسی کے اندر؟ سنیو تم کیا ادب کر سکو؟ ادب تو صحابہ کر. سبحان اللہ. حضور کے نرائن پر کون جھپٹا؟ اور جس کو کہا لو کان بعدی نبی لکان بالخطاب، اس کو سرکار نے فرمایا عمر میرا وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان ڈر جاتا. سبحان اللہ. میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق ہوتا. وہ فاروق اعظم